بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم میرے پاس کھجور لائے ہو لیکن اس سے گٹھلی نہیں نکالی، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ لیجئے جانیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جستجو شدت اختیار کر گئی کہ بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اطراف میں فجر کی نماز کے بعد جاتے تھے اور کچھ دیر کے لیے ایک گھر میں جاتے، پھر اس گھر سے نکل جاتے۔ سیدنا عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو وہ کرتے اسے جانتے تھے، سوائے اس گھر کے راز کے۔ دن گزرتے رہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک خلیفہ رہے وہ اس گھر کے اہل کی ملاقات کے لیے جاتے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راز سے ناواقف ہی رہے کہ وہ گھر کے اندر کیا کرنے جاتے ہیں۔ ایک دن سیدنا عمر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکل جانے کے بعد اس گھر میں رکے رہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس چھوٹی سی جھونپڑی میں آئے تو اس میں ایک بڑھیا کو پایا جو حرکت کے قابل بھی نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اور تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اور انہوں نے اس گھر میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ پایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دیکھا اس پر حیران ہوئے اور اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اس بڑھیا کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کا راز جانے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، یہ شخص آپ کے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ ان کی مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ اس پر بڑھیا نے جواب دیا، کہنے لگی، اللہ کی قسم اے میرے بیٹے، میں نہیں جانتی۔ یہ شخص روز صبح کے وقت آتا ہے، میرا گھر صاف کرتا ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتا ہے اور بات کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ پھر جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینا بڑھیا کا خیال رکھنے کا ارادہ کیا تو بڑھیا نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تمہارا دوست فوت ہو گیا ہے؟ سیدنا عمر نے کہا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی، تم میرے پاس کھجور لائے ہو لیکن اس میں سے گٹھلی نہیں نکالی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور ایک مشہور جملہ کہا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو تھکا دیا۔ کیا ہم ابو بکر کو روئیں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روئیں، یا کسی کی ضرورت میں اس کی مدد کرنے میں اپنی حرص اور بخل کو روئیں؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ان کے بارے میں بالکل سچا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا اس کو سچا کر دکھایا۔ ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔